بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کاشف کھگا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ قبر، جو کہ پہلی منزل موت کے بعد شروع ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ آج ہم جانیں گے کہ موت کے بعد انسان کی اصل کہانی کیا ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں۔ اگر وہ نیک انسان ہے تو اس کی روح نہایت نرمی سے قبض کی جاتی ہے، جیسے پانی مشک سے بہہ جائے۔ اگر وہ گنہگار ہے تو اس کی روح سختی سے کھینچی جاتی ہے، جیسے ایک ململ کا کپڑا کسی کانٹے دار جھاڑی کے اوپر رکھ دے اور اس کو کھینچے تو آپ کو کیسا لگے گا کہ اس کپڑے کا کیا حال ہوگا۔ اسی لمحے سے آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جب لوگ نماز جنازہ پڑھ کر قبر سے واپس جاتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ بھی سنتی ہے۔ پھر دو فرشتے منکر اور نکیر آ کر سوال کرتے ہیں۔ جو قبر میں پہلے 3 سوال ہوتے ہیں، اس میں پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تم میں مبعوث کیا گیا، یعنی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر تو وہ نیک انسان ہے تو وہ پورے اطمینان سے تینوں جواب دے دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تب فرشتے کہتے ہیں سو جا، جیسے دلہن سو جاتی ہے۔ قبر کشادہ اور منور ہو جاتی ہے، جنت کی ایک کھڑکی کھل جاتی ہے، اور جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے تو بہت وسیع قبر ہو جاتی ہے اور وہ آرام سے ٹھنڈی ہواؤں میں سو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان بدکار اور گنہگار ہوا تو وہ کہے گا ہائے افسوس، میں یہ 3 سوال نہیں جانتا۔ تب فرشتے لوہے کی ہتھوڑوں سے اس کو ضرب لگاتے ہیں اور قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اور قبر کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے جیسے انسان کے اندر پسلیاں آپس میں جڑ جائیں، جیسے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں جڑ جائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہو۔ نیک روحیں خوشبوؤں میں رہتی ہیں جبکہ گنہگار روحیں عذاب میں رہتی ہیں۔ یہی عالم برزخ کہلاتا ہے، جہاں انسان قیامت تک انتظار کرتا رہتا ہے۔ قبر اور قیامت تک کا جو درمیان کا سفر ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، اصل زندگی وہ ہے جو قبر سے شروع ہوتی ہے۔ آج ہی ہم اپنے نیک اعمال کا سفر شروع کریں تاکہ ہماری قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے، نہ کہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے کی تیاری نصیب فرمائے۔ اپنا اور اس چینل کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔